اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے اور محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل بتائیں گے کہ جس قرآنی عمل کی برکت سے آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے، دکھ تکلیف سے، مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ بہت ہی پیارا یہ قرآنی عمل ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ تکلیف میں مبتلا ہوں، کوئی بھی مشکل وقت آپ پر آ گیا ہو، کوئی بھی مصیبت آ گئی ہو، تو آپ نے ہمارے آج کے بتائے ہوئے اس قرآنی وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس قرآنی عمل کی برکت سے آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے، دکھ تکلیف سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے یہ قرآنی عمل اخلاص کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس قرآنی عمل کی برکت سے آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے ضرور نجات مل جائے گی۔ تو یہ قرآنی عمل آپ نے جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے، یعنی جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ قرآنی عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی آپ نے کرنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ قرآنی عمل کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس قرآنی عمل کو کر لینا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو قرآنی وظیفہ ہے، اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن باوضو حالت میں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ بہتر اور مناسب وقت یہ ہے کہ آپ نماز جمعہ ادا کر کے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد ہی اس قرآنی عمل کو کر لیجئے، کیونکہ آپ پہلے سے ہی باوضو ہوں گے تو آپ یہ قرآنی عمل آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ تو آپ نے اس قرآنی عمل کو ہو سکے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو نماز جمعہ ادا کر کے آپ قبلہ کی طرف ہی رخ کر کے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں، اور آپ نے سورہ مدثر جو کہ پارہ نمبر 29 کے اندر موجود ہے، تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ قرآنی عمل شروع کرنے لگیں، جب آپ سورہ مدثر کی تلاوت کرنے لگیں، تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہو، صحیح آتا ہو، وہ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ مدثر کی تلاوت کرنی ہے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ آپ نے سورہ مدثر کو پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ تو اس طریقے کے مطابق جب آپ یہ قرآنی عمل کر چکے، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، دکھ تکلیف ہے، جو بھی غم ہے، آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس قرآنی وظیفے کی برکت سے اور جمعہ کے مبارک دن کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دکھ تکلیف سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ تو بہت ہی پیارا یہ قرآنی عمل ہے، جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے اس قرآنی وظیفے سے لازمی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہو، کوئی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو بھی آپ یہ قرآنی وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کر سکتے ہیں۔ اپنی خواہش کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ قرآنی وظیفہ کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس قرآنی وظیفے کے بعد آپ جو بھی جائز دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر جائز دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ بہت ہی پیارا سا قرآنی وظیفہ ہے، جمعۃ المبارک کے دن کا بہت خاص عمل ہے۔ آپ نے اس قرآنی وظیفے سے خود بھی لازمی فائدہ حاصل کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے ثواب کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اس قرآنی وظیفے کو، اس ویڈیو کو اپنے جاننے والے تمام دوست احباب تک لازمی شیئر کر دینا ہے، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس قرآنی وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت بالکل عام ہے، جو بھی یہ قرآنی وظیفہ کرنا چاہتا ہو وہ بغیر اجازت لیے کر سکتا ہے۔ تو وظیفے کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں، تو وہ آپ
کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اور یہ قرآنی وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس کو لازمی لائک کر دیجئے اور مزید اسی طرح کے اچھے قرآنی وظائف حاصل کرنے کے لیے، اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔